बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कंघी पर अल्लाह का ये नाम पढ़कर दम करती थी। सब ने बोला ये तो मुआजिज़ा है। 3 दिन में बाल 4 फुट लंबे होंगे। 100% गारंटी, बाल लंबे, घने, सियाह और मजबूत हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, खूबसूरत काले बाल हर किसी का ख्वाब होते हैं। क्या लड़के और क्या लड़कियां, क्या खवातीन इस बात की तमन्ना करते हैं कि इनके बाल काले, सियाह, लंबे और घने होंगे, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने बालों के साथ खूबसूरती इता फरमाई है। यही वजह है कि हर कोई बालों के लिए फिक्रमंद रहता है और तरह तरह के टोटके आजमाता नजर आता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं अपने नाज़रीन के लिए बालों के मसाइल दूर करने के लिए रूहानी इलाज के साथ हाजिर हुई हूँ। जहां आप बालों के लिए मुख्तलिफ टोटके आजमाते हैं, वहीं पर आप अपने बालों का रूहानी इलाज भी लाजमी करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द नताइज देखने को मिलेंगे। ये वजीफा ऐसा जबरदस्त वजीफा है जो आपके बालों के मसाइल को दूर करके आपके बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बना देगा और आपके बाल मजबूत भी हो जाएंगे। याद रखिएगा कि अल्लाह के कलाम में जो ताकतें हैं और जो तासीर है वो दुनिया के किसी शय में नहीं। लेकिन अफसोस ये है कि आज का मुसलमान भी रूहानी इलाज को छोड़कर तिब्बी इलाज का सहारा लेने को तरजीह देता है। हालांकि अल्लाह के कलाम में आपकी जिंदगी के हर मसाइल का हल मौजूद है। आज का जो वजीफा आपके लिए लाई हूँ, बालों का बहुत ही खास और मुजर्रिब वजीफा है। आपके बालों के तमाम मसाइल को ये वजीफा खत्म कर देगा और आपके बाल इंशाअल्लाह ऐसे हो जाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे। वजीफे का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगी, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस न हो जाए। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, हर इंसान की शख्सियत में बालों का बड़ा किरदार है, क्योंकि बाल ही तो इंसान की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। लंबे, घने, चमकदार बाल किस आंख को नहीं भाते। खवातीन के हवाले से हमेशा इनके बालों का तज़किरा लाजिम व मलजूम समझा जाता है। चमकदार खूबसूरत बाल हमेशा खूबसूरती में इजाफे का बायस समझे जाते हैं। बाल लंबे हों या छोटे, लेकिन ये इस वक्त अच्छे लगते हैं जब इन पर तवज्जो और टाइम दिया जाए। लड़कियां हो या लड़के, हर कोई अपने बालों को जाजिब नजर बनाने की दौड़ में लगा रहता है और यही वजह है कि बाल संवारने के लिए शीशे के सामने हर किसी का वक्त गुजरता है। याद रहे कि बालों के गिरने की और ना बढ़ने की कई वजूहात हैं, जिनमें गैर मियारी मसनूआत का इस्तेमाल सरफहरिस्त है। आजकल के शैम्पू के इस्तेमाल ने बालों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अगर गैर मियारी शैम्पू का इस्तेमाल किए जाएंगे तो छोटी उम्र में ही बाल सफेद हो जाते हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और गंजपन का शिकार हो जाते हैं। याद रहे कि बाल गिरने की वजह से और गंजपन की वजह से लड़के और लड़कियों को काफी मसाइल का सामना करना पड़ता है और ऐसे लड़के और लड़कियां एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और बहुत सी लड़कियों का तो रिश्ता भी नहीं दिया जाता। अगर आप भी अपने बालों की वजह से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे हो जाएं, आपके बाल गिरना बंद हो जाएं, आपके बाल घने हो जाएं, तो आपने हमारे आज के इस अमल को गौर के साथ समझना है और इस अमल को आपने बतलाए गए तरीके पर करना है। इंशाअल्लाह आपको ऐसा फायदा होगा जो आपकी तवक्को से ज्यादा होगा। बस आपने ये अमल पूरे यकीन के साथ करना है। अल्लाह ताला से ये गुमान रखना है कि आपके इस अमल की वजह से जरूर आपके बाल लंबे, घने हो जाएंगे और खूबसूरत और मजबूत हो जाएंगे। याद रहे कि अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता है जैसा कि बंदा अपने अल्लाह के साथ गुमान रखता है। इसलिए जो लोग पूरे यकीन के साथ वज़ाइफ करते हैं वो अपनी मुराद को पा लेते हैं और जो लोग वज़ाइफ करते वक्त शक व शुबे का शिकार रहते हैं वो महरूम रह जाते हैं। कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा किंजुल ईमान में है, बेशक ये यकीनन हमने आदमी को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंजीर, जैतून, तूर सीना और शहर मक्का की कसम जिक्र करके इरशाद फरमाया, बेशक हमने आदमी को सबसे अच्छी शक्ल सूरत में पैदा किया। इसके एजा में मुनासबत रखी, इसे डालों की तरह झुका हुआ नहीं बल्कि सीधी कमर वाला बनाया। इसे जानवरों की तरह मुंह से पकड़ कर नहीं बल्कि अपने हाथों से पकड़ कर खाने वाला बनाया और इसे इल्म, फहम, अक्ल, तमीज और बातें करने की सलाहियत से मुज़य्यन किया। अगर इंसान अल्लाह ताला की दीगर मखलूकात को सामने रखते हुए अपनी तख्लीक में गौर करे तो इस पर रोज रोशन की तरह वाज़े हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने इसे हुस्न सूरी और हुस्न मानवी की कैसी कैसी अजीम नेमतें इता की हैं और इसमें जितना भी गौर किया जाएगा इतना ही अल्लाह ताला की अजमत और कुदरत की मार्फत हासिल होती जाएगी और इस अजीम नेमत को बहुत अच्छी तरह समझ जाएगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाजरीन आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूंगी इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? ये वजीफा आपने कंघी के ऊपर करना है। बहुत ही आसान सा अमल है।
جب بھی کنگھی کریں تو یہ عمل کر لیں۔ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی کنگھی کریں تو آپ نے دائیں ہاتھ سے کنگھی کرنی ہے اور بسم اللہ پڑھ کر آپ نے کنگھی شروع کرنی ہے۔ کنگھی کو اپنے سامنے رکھ کر آپ نے کنگھی کو دیکھنا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک دینا ہے۔ پھر آپ نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب اور اس کے رحمتوں و برکتوں کے حصول کے ذرائع جہاں دیگر عبادات ہیں، وہیں درود شریف بھی بہت اہم ذریعہ ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے فضائل قرآن عظیم اور احادیث پاک میں موجود ہیں۔ احادیث کی فضائل میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ مفلسی میں انسان مصیبت سے چھٹکارے کے لیے جب درود شریف پڑھنے لگا تو اس کی تنگ دستی اور مفلسی سب ختم ہو گئی، اور اس قسم کے دیگر واقعات کتابوں میں اور بھی موجود ہوتے ہیں۔ درود شریف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ بندہ مومن جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو کر درود شریف پڑھتا ہے تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے جو سارے ایام پر فوقیت لے جاتا ہے، اس کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا واجب ہے، ہر ایک کی مجلس میں آپ کا ذکر کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی۔ ایک مرتبہ درود پاک بھیجنا مستحب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب درود شریف بھیجنے والا مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے 10 بار درود پاک اس پر بھیجا جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک دوست حدیث کا طالب علم تھا، وہ فوت ہو گیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ سبز پوشاک پہنے خوش و خرم گھوم رہا ہے۔ میں نے کہا تم میرے ہم مرتب نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میری عادت تھی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی لکھتا تھا تو وہاں درود شریف بھی لکھتا تھا۔ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو میرے رب نے مجھے اس عمل کے بدلے میں دیا ہے۔ حضرات قائرین، درود شریف پڑھنے سے مشکل آسان ہوتی ہے، شفا ملتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، دکان و مکان میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ لہٰذا کثرت سے درود شریف کا ورد کیا کریں اور تسلسل سے کریں، اس کے عادی بن جائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے بالوں کے اوپر کنگھی کرتے جانا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو نام یا اللہ یا باریو پڑھنا ہے اور اس کا ورد کرتے جانا ہے جب تک کہ کنگھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتے رہیں۔ آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر یعنی بالوں پر پھیر دینا ہے۔ اتنا سا عمل ہے، اس عمل کو آپ نے روزانہ کرنا ہے، صبح و شام کریں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے بالوں میں واضح تبدیلی دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر بندہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ درود شریف کے معنی پر غور کرتے ہوئے خلوص نیت اور ادب و تعظیم کے ساتھ درود شریف کی کثرت کرے تو اسے یہ 5 عظیم فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ نمبر 2، چونکہ بندہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، یوں جب درود شریف پڑھنے کے لیے دل میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو بندہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع و فرمانبردار بن جاتا ہے۔ نمبر 3، بخاری شریف میں ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث میں تو درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو وہ اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و محشر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 4، درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین و صالحین کے ساتھ ہوگا اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پاک پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 5، قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے۔ ترجمہ کنز الایمان میں ہے کہ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ۔
اور اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ یوں درود شریف پڑھنے والا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے اور اطاعت رسول کے سبب اللہ کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات نصیب فرمائے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، بعض لوگ وظائف کو ہلکا جانتے ہیں اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یاد رہے اللہ کی راہوں میں اور اللہ کے کلام میں جو طاقت ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ اور بار بار میں اس بات کا ذکر کرتی ہوں کہ وظیفے سے جن لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ وظیفے کے بارے میں کہتے پھریں کہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نعوذ باللہ۔ یاد رہے کہ وظائف سے فائدے کی تقریباً وہی شرائط ہیں جو دعا کی قبولیت کی ہوتی ہیں۔ آئیے آپ کو دعا کی قبولیت کی چند شرائط بتاتی ہوں۔ وظیفے کے دوران بھی ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے، لہٰذا آپ کو جلد فائدہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، تم جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب بھی مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد چاہو، اس کے علاوہ اللہ کے بارے میں حسن و گمان رکھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ہمیں قبولیت پر پورا یقین ہونا چاہیے ہے، یہی شرط وظائف کے لیے بھی ہے جو میں اکثر بتاتی رہتی ہوں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دریا بہا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ ضروری ہے کہ دل سے دعا مانگیں، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اجاگر کرنا چاہیے ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی غافل دل سے کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اس کے علاوہ ضروری ہے کہ کھانا پینا حلال ہو، اور فرمان باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو ہی دعائیں قبول کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے شخص کی دعا کی قبولیت ناممکن قرار دی ہے جس کا کھانا پینا اور پہننا حرام ہو۔ ایسے علماء کا کہنا ہے کہ حرام کھانے سے دعا میں قوت ختم ہو جاتی ہے اور دعاؤں میں کمزوری آ جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔